بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ایک دو دن سے ہم یہاں میر پور خاص میں اپنا بیس کیمپ بنا کے بیٹھے ہیں. آپ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس ٹرپ کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ میں یہاں اپنے عوام کے درمیان میں ہوں ان کا مشکل وقت میں، لیکن ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جہاں مجھے پتا ہے کہ یہاں کے صحافی، یہاں کے لوگ اپنی طور پہ اپنی کوشش کر رہے تھے اپنے عوام کی آواز قومی سطح پہ لے کر آنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہاں کے عوام کا جو نقصان ہوا ہے، جس تکلیف میں ہے، اس کو زیادہ نیشنل اٹینشن ملنا چاہیے تھا. اور اب ہم آپ کے تھرو آپ کے چینلز کے جو مالکان ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اب آپ کے پورے ٹیمز یہاں موجود ہیں، وہ سارے بہت ہی محنت کر رہے ہیں سیلاب کے متاثرین کا کور کرنا، ان کا نقصان کو کور کرنا. اور آپ بھی بڑا مہربانی سے اپنا ٹیلی ویژن اسکرینز پہ یہاں کے عوام کا جو پلائٹ ہے وہ پورا پاکستان کو دکھائیں. یہاں کا میر پور خاص کا پورا ڈویژن ڈوبا ہوا ہے. اسی وقت جب ہم 24 گھنٹے ٹی وی اسکرینز پہ پورے ملک میں کراچی کا بارش دکھا رہے تھے، اسی وقت یہاں بھی بارش ہو رہا تھا، مگر کراچی کی بارش رکنے کے بعد یہاں کا بارش رکا نہیں. اور آپ سب کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ جو LBOD کا ایشو ہے وہ آج کا نہیں، بہت پرانا ایشو ہے. ان دونوں فیکٹرز کی وجہ سے جو اثرات، جو نقصان یہاں ہوا ہے، میر پور خاص ڈویژن میں ہوا ہے، میر پور خاص میں، سانگر میں، عمر کوٹ میں، بدین میں، نواب شاہ میں، وہ نقصان کہیں اور نہیں ہوا. اتنا نقصان کہیں اور نہیں ہوا ہے. اور ہمیں یاد ہے، یہاں کے عوام کو یاد ہے، پوری ملک کا عوام کو یاد ہے کہ جب 2011 میں اسی لیول کا بارش ہوا تھا اور فلڈنگ ہوا تھا، تو پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا موبلائز کیا گیا تھا تاکہ ہم اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکے. وفاقی حکومت کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا منصوبہ تھا جس سے ہم پاکستان کارڈ کے تھرو فلڈ کے متاثرین کو، سیلاب کے متاثرین کو، بارش کے متاثرین کو پیسہ پہنچائے تھے. ہر خاندان کو جہاں ضروریات تھا، پوری ملک بھر میں اسی قسم کا پروگرام CM صاحب نے اپنا میٹنگ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میں بھی ریز کیا. اور ہم آپ کے سامنے آپ کے تھرو بھی اپیل کر رہے ہیں کہ اسی SOP کے مطابق، اسی پلان کے مطابق، وہ آپ اپنا دفتر میں پڑا ہوا ہے، اسلام آباد کے کسی دفتر پہ پیپلز پارٹی کا ریلیف کا منصوبہ پڑا ہوا ہے، وہی نکال کے امپلیمنٹ کرے، پورے ملک میں امپلیمنٹ کرے. سیلاب متاثرین بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی متاثرین ہے، پورا بلوچستان میں نقصان ہوا ہے، جی کراچی میں بھی ہوا ہے، اور سندھ کے بہت سے دوسرے ڈسٹرکٹس میں بارش کا نقصان بھی ہوا. ہمارا انڈس مڈ ٹو ہائی فلڈ میں ہے. کچے کے علاقے کو میں رہنے والے لوگوں کو ہم نے ابھی سے شفٹ کیا ہے. پورا صوبہ میں 2.5 ملین پاکستانیز افیکٹڈ ہے. اس قسم کا نیشنل ڈیزاسٹر کے لیے سارے پاکستان کو ایک ہونا پڑے گا تاکہ ہم اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکے. یہ صرف ایک کرائسس نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں آپ کو صرف ایک فلڈ کا مقابلہ کرنا پڑا یا ایک نیشنل ڈیزاسٹر کا، قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا پڑا. یہاں کے عوام، ہمارے صوبے کے، ہمارے ملک کا غریب عوام کے کمر کب سے ٹوٹ چکا ہے. اس سے پہلے جو کووڈ کی وبا کے دوران معیشت پہ اثرات ہوئے ہیں وہ آج تک اس سے نکلے نہیں ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ اور اس سے پہلے جو ٹڈی دل کا لوکس کا حملہ ہوتا گیا، وہ اس سے بھی ہمارے عوام آج تک اس حملہ کا، اس نیچرل ڈیزاسٹر کا بھی متاثرین ہے۔ اور اوپر سے آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ تاریخی بارش کی وجہ سے ایک اور قدرتی آفت ان کے اوپر آ چکا ہے۔ ہمیں ایکسٹرا مزید سپورٹ دینا پڑے گا۔ ہمیں ان کے ساتھ نہ صرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ماڈل ہے، ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے لیے اس قسم کا پورا منصوبہ بندی کرنا پڑے گا، مگر جو فصل کا نقصان ہوا ہے، زراعت اس ملک کی بیک بون ہے، زراعت کو نقصان ہوتا ہے، پورے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ اگر کراچی ترقی کرے گا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا، اس لیے کراچی پاکستان کا معیشت کا ہب ہے، تو ویسے ہی زراعت ہمارا معیشت کا بیک بون ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں زراعت ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا ان کا مینیفیسٹو کا حصہ ہے، جو آج تک ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے۔ اگر لوکس کا ٹڈی دل حملے کے بعد، تاریخی بارشوں کے بعد اب وقت ہے کہ آپ زراعت کا ایمرجنسی ڈکلیئر کریں۔ میرے کسان، ہمارے ہانیوں کا، اس ملک کے کسان کو آپ کو ریلیف پہنچانا پڑے گا۔ بے شک بڑے زمینداروں کو آپ اس سے الگ کر لیں، بڑے زمینداروں کو آپ سپورٹ نہ ہی کر لیں، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سال جب بمپر کراپ ہوگا وہ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں کے غریب عوام، یہاں کے غریب کسان جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو اس وقت ہنگامی بنیادوں پہ مدد کی ضرورت ہے۔ ہر فصل کو نقصان پہنچایا گیا ہے، چاہے وہ کاٹن کا فصل ہو، چاہے وہ ہمارا اس بیلٹ میں چلیز ہوتے ہیں، چلی کا فصل ہو، بہت سارے کے سارے نقصان جو ہوا ہے وہ تاریخی نقصان ہے۔ اور میں انسانی بنیادوں پہ اس ملک کی حکومت سے، پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف آپ نہ صرف 5 گھنٹوں کے ٹرپ لگا کے واپس جائے، یہاں آئے، یہاں بیٹھے جیسے ہم بیٹھے ہیں، جیسے وزیر اعلیٰ سندھ اور اس کا پورا ٹیم بیٹھے ہیں، ویسے ہی وزیر اعظم پاکستان نہ صرف کراچی، پورے پاکستان کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ نظر آنا چاہیے، ان کے لیے امداد کے نہ صرف اعلانات، ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن اور اس وقت جو ریلیف کی ضروریات ہے، وہ اس ملک کا کیپٹن بنے، اس سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے کیپٹن بن کے نہ صرف ہمارا وسائل میں سے، لیکن ہمیں اپیل کرنا پڑے گا، جیسے صدر زرداری نے بیرون ملک سے پیسوں کا بندوبست کیا ہے، ہم اپنے کسان کو، اپنے بارش کے متاثرین کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم آن دا ریکارڈ ہیں آپ کے سامنے، 3 سال سے میں اپنے عوام کا جو مشکلات ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارا این ایف سی میں ہمارا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ سال پہلے 116 بلین، پھر اس سال 235 بلین کا ملا ہے۔ ویسے ہم نے کووڈ میں جو ہمارا امید تھا وفاق کی طرف سے وہ پورا نہیں ہوا، ہمیں اپنا ریسورسز پہ ریلائی کر کے مدد پہنچانا پڑا۔ اس وقت جو ہماری بس کی بات ہے، جو ہمارے پاس ہے، ہم اپنے عوام میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا ٹینٹس کا جو سٹاک ہے، ٹینٹس کا سٹاک کو ایگزاسٹ کیا ہے۔ ہم تو نیا آرڈر کر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ این ڈی ایم اے میں بہت زیادہ سٹاک ہوگا، 2000 ٹینٹ سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ ان کو ہر جو بے گھر متاثرین ہے اس وقت کم از کم ٹینٹس پہنچانا پڑے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ٹائم لگے گا۔ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور وہ تو میر پور خاص کو نقشہ پہ بھی نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا
کہ جب تاریخی بارش اس طریقے سے آتا ہے، سیلاب بھی آتا ہے، اور ہمارا LBOD کے مسئلے ہیں کہ ہمیں یہاں پانی ہٹانے سے ٹائم لگتا ہے، اس پورے وقت میں آپ نے پناہ پہنچنا ہے، سر پہ چھت پہنچانا ہے، ٹینٹ کم از کم دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس بارش کی وجہ سے مال پہ، جانوروں پہ نقصان ہو رہا ہے، مسکیٹوز کی وجہ سے، ہمیں اس پہ بھی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور سب کو ایک بن کے اس مشکل وقت میں، ہمارا عوام کے مشکل گھڑی میں ساتھ دینا پڑے گا۔ CM صاحب نے پہلے بھی دورے کیے ہیں مسلسل، ہم اگر جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں ہم وہ بھی کریں گے، اور ہم ساتھ ہوں گے ہمارے عوام کے مشکل وقت میں، ہم ان کے ساتھ سیلیڈیرٹی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کے قدرتی آفات آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے عوام کو محسوس یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ان کے ساتھ ہے، جو ہم سے ہو سکتے ہیں ہم کریں گے، لیکن ہم اکیلا ان کے مسائل جو ہے، ہم اکیلا ان کے مسائل کا حل جو ان کو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے پورا پاکستان کو ایک بننا پڑے گا، پورا پاکستان کو اس نیشنل ڈیزاسٹر کے کلائمیٹ میں، اختلافات اپنی جگہ میں ابھی آؤں گا، بہت سے اختلافات اس وقت بھی چل رہے ہیں، لیکن اس ایشو پہ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں حکومت کا ساتھ چاہیے۔ میں جانتا ہوں ہمارے صحافی بھائی تو ہمارے ساتھ ہیں ہی ہیں، ہمارے عوام کے ساتھ ہی ہیں اس میں، مگر آپ کے چینل کے مالکان سے اپیل ہے کہ جو بنتا ہے ان کا جائز کوریج نیشنل میڈیا پہ وہ ملنا چاہیے۔ ہم نے کراچی کے 3 نالوں کو بہت کوریج دیا ہے، NDMA کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان 3 نالوں پہ آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے ہو، آپ پورے ملک کا NDMA ہو، آپ کو پوری ملک کو اپنانا پڑے گا۔ کراچی کے 3 نالوں اور میر پور خاص کے عوام اتنے ہی پاکستانی ہیں، سوات میں آپ کی ضرورت ہے، گلگت بلتستان میں آپ کی ضرورت ہے، بلوچستان میں آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنا ذمہ داریاں پورا کریں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہمارے عوام مشکل میں ہیں، جب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا پورا توجہ اس قدرتی آفات پہ ہو، اسی وقت ہمارا پارٹی کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹیرینز کا صدر، پاکستان کا سابق صدر کو اسلام آباد کے نیب کے عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور اسی عمران خان کا نعرہ تھا، مینیفیسٹو تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، لیکن ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ نیا پاکستان میں 1 نہیں 2 پاکستان ہے۔ 1 نہیں 2 پاکستان اس لیے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، آپ پہ کرپشن کیسز آ جاتے ہیں، الزامات آ جاتے ہیں، تو باپ بیٹی سمیت لندن جا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں، پکنک انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ لوگ دوسری جماعت بھی کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک خاص محبت ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ یہ 1 نہیں 2 پاکستان کا قانون ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ کو تو پتا ہے ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا کیس، سندھ کا FIR سندھ میں ہونا چاہیے، اکیوز بھی سندھ کا، کرائم بھی، سپوزڈ کرائم بھی سندھ کا، مگر ٹرائل پنڈی میں۔ آج تک ہم اس کا اعتراضات کر رہے ہیں، یہ کس قسم کا نظام میں ہوتا ہے؟ یہ کہاں لو کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سندھ کا کیس پنڈی میں ٹرائل کریں؟ اور آج جو مذاق یہ کیسز ہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ٹی وی پہ تو اربوں خربوں روپے کا کہہ کے آپ کو بدنام تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو سارے کے سارے کیسز ہیں، یہ سارے کے سارے نہ صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، مذاق ہے، بالکل ہی مذاق ہے۔ میں کہاں سے شروع کروں؟ میں اس سے شروع کرتا ہوں۔ ایک کیس ہے توشہ خانہ کیس۔ توشہ خانہ کیس کا مطلب ہے وہ کیس جس میں جو تحفے
صدر زرداری صاحب کو دیے گئے تھے جب وہ اس ملک کا صدر تھا. ان کا الزام ہے کہ آپ نے اس پہ رولز کے خلاف ورزی کی ہے اور کم پیسہ ڈالا ہے. ایک تو اگر واقعی کم پیسہ ڈالا ہے تو اس کا علاج نہ نیب کا ہے نہ جو کہ نہیں ڈالا گیا جو کہ ڈالا گیا ہے، لیکن اگر ان کا الزام یہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ وہ جو ریمیننگ پیسہ ہے وہ لے لیں، وہ اس کا ہوتا ہے. یا سب سے اگر آپ یا آپ وہ جو گفٹ سے وہ جو تحفے تھے جو آپ کہتے ہو ہم نے اس تحفے کے جو پیسہ ڈالنا ہے وہ کم ہے، وہ تحفے واپس لے لے. بندہ کو اب ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ماضی میں دیکھا ہے. اور ان کو اپنا they have to make up their mind. اس کیس میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم صدر زرداری صاحب توشہ خانہ کیس میں یہ امپریشن دیتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم ایک گاڑی کا بندوبست نہیں کر سکتے ہیں اور ہمیں منی لانڈرنگ کرنا پڑتا ہے توشہ خانہ کا گفٹس کو رکھنے کے لیے. ساتھ ساتھ دوسرا کیس یہ ہے کہ آپ خرب پتی ہے، پتہ نہیں کتنے بلین ٹریلین ڈالرز جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس میں چل رہے ہیں. فیصلہ کر لے، یا صدر زرداری صاحب اور ہم اتنے امیر ہیں اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا آپ الزام لگاتے ہو، یا اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم توشہ خانہ کا فی فل کر سکے اور توشہ خانہ کا گاڑی کا بندوبست کر سکے. یہ مذاق بند کرے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہمارا گاؤں میں کوئی ایسے کوئی پولیس آفر کوئی ایسے جو ہے ظلم کرتے ہیں اور جعلی الزام لگا کے. یہ ایسا آپ نیب کو دنیا کو ایک سابق صدر کے ساتھ یہ سلوک نہیں کی جا سکتا ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں صدر زرداری صاحب وہ واحد آدمی ہے جو اپنے خلاف پارٹی کا سربراہ ہے، جو اپنے خلاف کیسز کا سامنا کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارا اپوزیشن کا ساتھیہ ہو یا وہ ہمارا سابق ڈکٹیٹر مشرف ہو یا عمران خان کے اتحادی ہو، وہ تو کوچ کا سامنا بھی نہیں کر رہے ہیں. صدر زرداری صاحب احترام کرتا ہے، لیکن وہ اتنا ہی ہمارا درخواست ہے کہ انصاف ہو، انصاف کا مذاق نہ اڑایا جائے. اب کیسے جو کیسز نیب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، جس میں کوئی حکومت کا پیسہ شامل ہی نہیں ہے، میکسیمم اگر بنتے ہیں تو بینکنگ کورٹ میں آپ چلا سکتے ہو، ان کو آپ نیب کے تھرو چلا رہے ہو، جو کہ ایک مذاق ہے. اور اسی میسج کو آپ ذرا دیکھیں کہ جو ایک سابق صدر رہا ہے ان کو تو حساب دینا پڑتا ہے. سابق صدر جو کہ ملک کے عام فورسز کا بھی کمانڈر ہوتا ہے اس کو حساب دینا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اسپیشل اسسٹنٹ ہو تو اسپیشل اسسٹنٹ کا ہونے کا ایک سپر امیونٹی ہے جو کہ ایک سابق صدر کو بھی حاصل نہیں ہے، جو کہ سابق وزیر اعظم کو بھی حاصل نہیں ہے، جو کہ چیف جسٹس کی خود کو آنے والا چیف جسٹس کو خود کو اس کو بیوی کو بھی حاصل نہیں ہے، جو کہ عمران خان کو حاصل نہیں ہے. وہ اسپیشل اسسٹنٹس کا میں ایک سپر ڈوپر امیونٹی کے آپ کے بارے میں بتاؤں. میں 3 ایسے کیسز ہیں، 3 اسپیشل اسسٹنٹس ہیں. ایک اسپیشل اسسٹنٹ صاحب ہر دن ٹی وی پہ آتا ہے، کرپشن کا راہ پلاپتا ہے، آج تک ہمیں نہیں بتا سکے کہ اپنے اثاثے میں جو آپ نے دیر سے ڈکلیئر کیے ہیں، آپ کے بیوی کے اور آپ کے خاندان کے اثاثے بیرون ملک کیسے ہیں. آپ تو سابق صدر سے، سابق وزیر اعظم سے جن کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں، اپنا حساب دینے کو تیار نہیں ہے کہ اسپین میں ذرا بتائیں آپ کے پاس پراپرٹیز کیسے آئے. کیا یہ جو کرپشن کیسز آپ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، آپ نے ان سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا کے بیرون ملک پراپرٹیز خریدے ہیں؟ اس کا جواب آپ کیسے اور کب دیں گے؟ ایک اور اسپیشل اسسٹنٹ صاحب ہے جو کہ پیناما میں انوالوڈ ہے. پیناما آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے لیے یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا تھا ایک زمانے میں نا. پیناما تو نواز شریف کے ساتھ شروع ختم نہیں ہوتا ہے نا.
اس کے ساتھ ایک دوسرا اسپیشل اسسٹنٹ ہے جو سب سے سپر ڈوپر اسپیشل اسسٹنٹ ہوتا ہے، جن کا ایک قسم کا جادو کا تحفظ ہے. کوئی اس کا اوپر جو الزام لگتا ہے اس کا انویسٹیگیشن نہیں ہوتا. یہاں تک کہ ای سی ایل سے بھی اگر ہٹنا ہے تو وہ جادو کے طریقے سے جلد از جلد ہٹ جاتا ہے. اگر اس کے اوپر پینما کے جیسے سنگین الزام ہیں تو اس پہ بھی کوئی جے آئی ٹی نہیں بنتا، کوئی ان سے حساب نہیں مانگا جاتا ہے. اور تیسرا جو نیا ایک دوسرا اسپیشل اسسٹنٹ کے بارے میں ایک بہت ایکسپلوسو سٹوری آئے ہے، اس پہ تو خان صاحب استعفی مانگنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو اس اسپیشل اسسٹنٹ نے بڑا ایک ذمہ دارانہ فیصلہ لیا، جو کہ عمران خان کہتا تھا کہ یہ عمران خان کا جب بھی الزام لگتا ہے کرپشن پر، پہلے استعفی دو، حساب دو، اپنے آپ کو صاف کرو، پھر واپس آئے. لیکن اگین جیسے میں نے کہا، اسپیشل سسٹم اگر آپ ہوتے ہو تو ایک ایکسٹرا اسپیشل تحفظ ملتا ہے آپ کو، اور اس اسپیشل اسسٹنٹ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ کا چینل پہ شاید یہ پریس کانفرنس اس وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کے پاس، آپ کے خاندان کے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ بیرون ملک کے پورا کا پورا بزنس امپائر ہے. اور اگر سابق صدر کو حساب دینا پڑتا ہے، جو کہ ہم دیتے ہیں، اپنے حساب دیتے ہیں، جھوٹے الزامات کا بھی حساب دیتے ہیں، تو ہم سب ایک ہے. پاکستان میں اگر دو نہیں ایک قانون ہے تو ہم سب کو ایک ہی قسم کا جواب دینا پڑے گا. اور آپ نے جیسے صدر زرداری سے پہ نا انصافی کر کے انلیگل جو جے آئی ٹی بھی بنایا، ایک پورا سلسلہ چلا. ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ایک قانون ہے سب کے لیے، ہم سب پاکستانی ہیں، تو وزیر اعظم سمیت اسی قانون کے مطابق ان کے اوپر جے آئی ٹی کب بن رہا ہے، ان کا نیب کا گرفتاری کب ہے. کچھ گرفتاری کے بعد نیب انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے نا، تو پہلے وہ گرفتار کرتے ہیں، پھر وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پھر وہ کیس کناتے ہیں. آج تک خورشید شاہ صاحب تو جیل میں ہیں. اگر خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں، اگر صدر زرداری کیسز بھگت رہے ہیں، اگر وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف کیسز بھگت رہا ہے، تو پھر برے مہربانی ان کو بھی ایسی طریقے سے حساب دینا پڑے گا. یہ تو مذاق ہے کہ صدر زرداری سے آپ توشہ کناس کا حساب لے رہے ہیں. اور جو غدار عامر مشرف رہا، جو کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، بس ایسے اے ڈی سی کے پاس کوئی آیا، کہا کہ کنگ سعودی عربیہ کے جو رائل فیملی ہے انہوں نے آپ کا بینک اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا. اس میں کیا پرویز مشرف نے وہ توشہ خانہ میں وہ حصہ ڈالا جو اس تحفہ کا پرسنٹیج بنتا تھا، ڈکلیئر کیا؟ اسی نیوز کا آرگنائزیشن جس نے اس اسپیشل اسسٹنس کے بارے میں بہت سے فیکٹ سامنے لے کر آئے، اسی نیوز آرگنائزیشن کہتا ہے کہ پرویز مشرف سابق عامر ڈکٹیٹر غدار کے پاس بیرون ملک جائیدادیں ہیں، پیسے ہیں جو ایف پی آر کے ریکارڈ سے میچ نہیں کرتے. کیا کسی میں ہمت ہے کہ ایک سابق عامر جو سرٹیفائڈ غدار بن چکا ہے خود کہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کسی نے پیسہ ڈالے، مجھے پتہ نہیں کسی کیسے کتنا، اس سے آپ حساب نہیں بھریں گے؟ یہ مذاق بند کرو. حساب ہونا ہے تو سب کا حساب ہونا ہے اور انصاف سے حساب ہونا ہے. یہ مذاق کے جھوٹے کیسز پہ نہ حساب نہیں ہوتا، اور اصل حساب کا کیسز بنائیں. جب آپ جانتے ہو کہ آپ حساب توشہ خانہ کا نہیں، آپ حساب 18th امینڈمنٹ کا لے رہے ہو، آپ حساب این ایف سی کا ایوارڈ کا لے رہے ہو، آپ حساب جمہوریت کے لے رہے ہو، تو اگر ہمت ہے اس ایف آئی آر میں کاٹے پھر غداری کا ایف آئی آر ہم پہ کہ ہم نے 18 امینڈمنٹ دیا، ہم نے ڈیولیوشن دیا، ہم نے اپنے عوام کو ان کا حق پہنچایا، اور آپ وہ حق واپس لینا چاہتے ہو. جو حق ہم نے سندھ کو، بلوچستان کو، پختونخوا کو، گلگت بلتستان کو، آزاد کشمیر کو، پنجاب کو دیا، آپ ان سے چھیننا چاہتے ہو. یہ آپ کا مقصد ہے، تو پھر یہ دکی چھپی جھوٹی کھیل کھیلنا بند کرے اور سامنے آئے، ڈکلیئر کرے کہ یہ ملزم ہیں، انہوں نے یہ 18ویں ترمیم ہمیں دیا ہے اور ہم ان کا
ٹرائل کریں گے، اس ٹرائل کا ہم حساب دینے کو تیار بھی ہے۔ یہ مذاق کا بکواس جو آپ کر رہے ہیں یہ بند کرنا چاہیے، یہ انصاف کا نظام کا توہین ہے۔ ہمارے عوام مشکل میں ہے، آپ کے جو سیاسی گیمز ہیں، جو انتقام ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک پوز ہو سکتا ہے۔ جب پاکستان کے عوام مشکل میں ہے، ہم نے سب ایک ہو کے ان کا مدد کرنا ہے، تو کیا فرق پڑتا کہ اس دوران جو ہے آپ ہمیں کام کرنے دیتے؟ صاحب تو چلتا رہے گا، یہ دوگلا نظام نہیں چلے گا۔ جو پہلے ہمارے عوام کا ایکسپیکٹیشنز جو ہم نے 2011 میں وفاقی حکومت کی طرف سے سپورٹ ملا، نہ صرف ہمیں، ہر سیلاب کے متاثرین کو، وہ ہمارا مطالبہ ہے، وہ یہاں کے عوام کا مطالبہ ہے۔ آپ کے فائل میں، آپ کا ڈراور میں وہ پلان پڑا ہوا ہے، امپلیمنٹ کرو، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ انصاف ہو، سندھ کے عوام کے ساتھ انصاف ہو۔ تھینک یو۔ آپ نے فرمایا کہ 2011 میں ریلیف پہنچایا تھا عوام کو، یہ جو ایل ڈی او ڈی ہے یہ سندھ کے عوام کے لیے تعمیر کر رہی ہے۔ ایل ڈی او ڈی اس کے میں کوئی صفائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے آئے دوسرا جو نیشنل پانی کے فلو ہے اس سے سپریم کورٹ کا حکم جاری کرنے ہٹائے جائیں، مگر ابھی تک سلسلے وہ کوئی سبزی تھینک یو سر۔ ایک تو جہاں تک آپ کا ایل بی او ڈی کا پوائنٹ ہے وہ بالکل جائز ہے۔ آپ جانتے ہو کہ یہ ایک پرانا منصوبہ ہے جس کے جو فالس تھے، ایشوز تھے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وقت میں نشاندہی بھی کی گئی تھی اور وفاق کو یہ ایشو بھیجا گیا تھا کہ یہ حل کرے۔ انفارچونیٹلی وہ واپس مشرف کے دور پہ ہمارے پاس آیا اور ہم بہت سے جو اسٹرکچرل فالس ہے جس کے لیے بہت پیسہ کی ضرورت ہے وہ اب تک نہیں ہو سکے، اور اس کا نقصان ہمارے سامنے ہے۔ جو اس کا ایک ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اریگیٹڈ واٹر کے لیے یہ منصوبہ ضروری ہے، تو ہمیں ان کے جو فالس ہے حل کرنا چاہیے۔ جو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس لیے یہ 45 بلین روپیز کا ایل بی او ڈی کا جو ہم نے بلاکیجز کو ہٹانا ہے، وہ اسٹرکچرل فالٹ ہے ایل بی او ڈی کا، نان انکروچمنٹس کا تو ہر جگہ ایک ایشو ہے، لیکن جو ایل بی او ڈی ہمارا نیشنل واٹر ویز کو بلاک کرتے ہیں، اس حصہ کو ہمیں ماڈیفیکیشنز کر کے وہ نیشنل فلو کو راستہ دینا ہے۔ بہت سے جگہ پہ ڈرینز ہی نہیں ہے جس کا نقصان بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا منصوبہ ہے جس کے پاس آپ کے ایک دم میں پورا کا پورا کرنا شاید وسائل نہ ہو۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو یہ بلاکیجز ہے، جو ایل بی او ڈی کی وجہ سے نیشنل ڈرینز پہ بلاکیجز ہوئے ہیں، ان کا جو یہاں ہمارا بریفنگ ہوا تھا ایک دو دن پہلے، اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر پورا ایک وقت میں نہیں ہو سکتا، ہم 5 بلین کا اندازن خرچہ پہ اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے، تو ہمارا یہ کوشش ہوگا۔ لیکن ہمارا ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں تو میں مسلسل آپ کے بارے میں ہمارا کیس پیش کر رہا ہوں، وہ نہیں دیا جا رہا ہے، دینا چاہیے۔ ہمارا پیسہ باقی ان کے پاس ہے، آگے بھی دینا چاہیے، اگر دیتے ہیں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نہیں دے رہے تو سپریم کورٹ میں سندھ کے عوام کا پیسہ پڑا ہوا ہے اور پیسہ آنا ہے۔ اس پیسہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سندھ کے عوام کے پانی کے ایشوز حل کرنے میں استعمال کریں۔ ملیر سے کشمور تک، کراچی سے کشمور تک ہمارا پانی کے مختلف ایشوز ہیں۔ یہاں کا جو ایل بی او ڈی کا ایشو ہے جس کا بہت ہی پیسہ کی ضرورت ہے، اس سے ہم اس پیسہ سے اگر ایڈریس کریں، پورا صوبہ کی معیشت کے لیے، عوام کے لیے، لانگ ٹرم کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ یہ ہمارا پلان اور ایشو جو ایل بی او ڈی کا ہے،
وہ اپنی جگہ بالکل موجود ہے. ہم جانتے بھی ہیں اور اس کا پروز اینڈ کونس کا سامنا بھی کرتے ہیں. سر آپ نے دیکھا کس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے خواب دیا روٹی کپڑا مکان کا، لیکن اس نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے، اس ملک کے کسان کے لیے، اس ملک کے مزدوروں کے لیے یہ خواب نہیں رہا، حقیقت میں تبدیل کر دیا. جن کے لیے 5 مرحلہ پلاٹس بنتے، جن کے لیے لینڈ ریفارمز کیے گئے، جن کے لیے نیشنلائزیشن کیا گیا تھا، جن کے لیے باہر پاکستان بیرون ملک کام کرنے کو اجازت نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھام کے باہر نوکریوں کا بندوبست کی گئی. اس کا مطلب ہے روٹی کپڑا مکان. شہید بی بی کی حکومتیں مشہور ہوتی تھی کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی. جو معاشی ترقی شہید بی بی کے دور میں ہوا وہ آج آن ریکارڈ میں ہے. باقی دوروں کے مقابلے میں شہید بی بی کے دور سب سے آگے تھے. مطلب روٹی آپ اور مکان آپ دے رہی ہے. جب معاشی ترقی ہوتا ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے. صدر زرداری کے دور میں آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ دیا، وہ آج تک چل رہا ہے. وہ نام تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شہید بی بی کو عوام کی دل سے مٹا نہیں سکتے، اور آج تک روٹی کپڑا اور مکان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، جو یہ لوگ احساس آپ کہہ رہے ہیں، اس کی صورت میں غریب عورتوں کو مل رہی ہے. صدر زرداری نے جب ہمارے سپاہیوں کے تنخواہ میں 175% اضافہ کیا، ان کو روٹی کپڑا اور مکان کو یقین دلوا رہا تھا. جب تنخواہ میں اضافہ کیا، جب پینشنز میں اضافہ کیا، یہی کر رہا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ترقی پسند سیاست اور ترقی پسند معیشت ہی اس ملک کے غریب عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. روٹی کپڑا اور مکان کو اگر آپ نے حقیقت بنانا ہے تو آپ نے غریب کا، مزدور کا، کسان کا، چھوٹے تاجر کا، سفید پوش طبقہ کا خدمت کرنا پڑے گا. پھر ہم اس خواب کو آج کا نسل کے لیے، اس جنریشن کے لیے پورا کر سکتے ہیں. تھینک یو. آج اسد عمر نے پریس کانفرنس کیا کچھ دن پہلے، انہوں نے کہا ہے کہ کراچی اسلام کا اس کے معاملے پر ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، ان کا عمل شروع نہیں ہو رہا. کہا گیا تھا ایک ہفتے کے بعد عمل شروع کریں گے، اور بچے کے پیچھے گم ہو جاتے ہیں، پریس کانفرنس کر کے ڈرامے بازی. سر میرا تو سمجھ سے یہ باہر ہے ان کا مسئلہ کیا ہے. اب ہم نے وزیر اعظم صاحب کا 5 گھنٹوں کا وزٹ جو رہا کراچی کا، اس کا ایک دن پہلے میں نے پریس کانفرنس کیا کہ میرا سندھ حکومت کا 8 ارب کا منصوبے یہ ہے، اے ڈی پی کا لسٹ یہ ہے، منصوبہ بندی کا لسٹ یہ ہے، یہ میرا منصوبہ ہے. آپ ہمارا 800 بلین کا یا میٹ کرے یا ڈبل کرے تو پھر کراچی میں ایک انقلاب آئے گا. اس سے ایک دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کیا کہ یہ آج تک ہمارے اب تک یہ ہمارا پلانز ہے، اس میں جو بھی آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں ساتھ مل کے ہم کام کریں. میں نے کراچی کو جب یہ پلان ہے اس سے پروجیکٹ انوگریٹ کیا بھی، جو پیپلز اسکوائر کراچی کا ہے وہ اس حصہ کا ایک پلان کا ایک حصہ ہے. 800 بلین جو سندھ حکومت کراچی پہ خرچ کر رہا ہے وہ ہمارا کراچی کے لیے پلان ہے. اس میں صرف اس لیے آپ ہمیں اپنا حصہ نہیں دیتے ہیں تو اس میں صرف سندھ حکومت کا پیسہ موجود نہیں ہے. ہم نے پہلے سے قرض لیا ہے، لون لیا ہے، سافٹ لون لیا ہے ورلڈ بینک سے، مختلف اداروں سے، اے ڈی پی سے، اور ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل جو ہم پورے پاکستان کو اس ماڈل میں لیڈ کر رہے ہیں، اور ریجن میں ایک ایگزامپل ہے سندھ صوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے. ہم ان تینوں چیزیں سے ملا کے ہمارے سندھ حکومت کے لون، ہمارا سندھ حکومت کا بجٹ اور ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں 800 بلین کا جو پلانز ہے وہ کراچی میں ہے. اور میں نے آئی ویلکم جب مجھے یہ خبر آیا کہ وزیر اعظم صاحب نے 1000 بلین کا جو اس نے کہا ہے، میں نے اس کا ویلکم کیا. اس لیے ویلکم نہیں کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں اس فنڈ سے، یا میں مطمئن ہوں شاید وہ اسکیمز سے. اس بات پہ ویلکم کیا کہ آخر 2 سال بعد یہ سندھ کا ایک تو کیپٹل کا تو سوچ رہا ہے، کہیں نہ کہیں کام کرنے کا ارادہ ہے. تو میں نے کھلے دل کے ساتھ اس کو ویلکم بھی کیا. لیکن
جب مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے، آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ وفاق کا اور سندھ کا کنٹریبیوشن کیا ہے، اور اس میں میں نے جو پہلے بات کیا ہے میں وہ دہراتا ہوں کہ 800 ہمارا ہے اور وفاق کا 300 بلین، 100 بلین اپنا پیسہ کا اور 200 بلین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو وہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ اس پہ اتنا تکلیف کہ آج تک جب ہم تو متاثرین کے ساتھ گھوم رہے ہیں، تو ہم ادھر میر پور خاص میں ہیں، ان ڈوبے ہوئے عوام کا مدد کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کے سی آر پہ کام شروع نہیں کیا۔ اب حصہ دو، کام کرو یا ڈرامہ بازی بند کرو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اپنے وزیروں کو روکیں گے، اپنے لوگوں کو روکیں گے، کراچی کے حد تک کام کرے۔ پٹ یور منی وے یور ماؤتھ از، اگر یو کانٹ پٹ یور منی وے یور ماؤتھ از، ایٹ لیسٹ چپ رہ کے مدد کرے تاکہ یہ ڈلیور کر سکے ہم۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ 1000 بلین اپنی جگہ، اس میں کوئی پیسہ نہیں ہے رین کے متاثرین کے لیے، سیلاب کے متاثرین کے لیے۔ ہم نے جو ریکویسٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب کہ سندھ کا اے ڈی پی اور پاکستان کا پی ایس ڈی پی اپنی جگہ، ورلڈ بینک اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کے منصوبے اپنی جگہ، ہمیں ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے کراچی کے رین کے علاقے کے متاثرین کے لیے بھی، سیلاب کے متاثرین کے لیے بھی، لیکن جہاں جہاں سیلاب آیا ہے، جہاں جہاں بارش کے متاثرین ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، اور آج تک آپ نے ان کے لیے 1 روپیہ پلیج نہیں کیا۔ تو ہمارا جو 3 آرز پہ مبنی پلان ہے، جو وفاق میں پاکستان کارڈ، وطن کارڈ کے منصوبہ ہمارا رہا ہے، وہ آج کا ضرورت ہے، ہر متاثرین کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس پہ ایک بن کے ان سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک کہ بالکل جہاں تک کہ فو کی بات ہے، آج تک تو سندھ حکومت نے اس پہ بہت کام کیا ہے، آگے جا کے بھی ہمارا بہت کام رہے گا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا کمپوننٹ رہتا ہے وہ مکمل کریں گے۔ اگر یہ ہوتا ہے ہمارا کیپٹل کے لیے، آپ کا کیپٹل کے لیے ایک بہت اچھا منصوبہ ہوگا، ہو جائے۔ بٹ وی بین ہیئرنگ دیز پرومسز، بڑا احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ آج سے نہیں، یہ پہلا اناؤنسمنٹ نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کا، اس نے پہلے بھی 165 بلین کا اعلان کیا تھا، اس سے پہلے میاں نواز شریف کا دور تھا، اس وقت بھی وفاق نے اعلانات کیے ہمارا ترقی کے لیے۔ ہمارا لا اینڈ آرڈر اپوزیشن کا بل جو ہم نے 50-50 اٹھانا تھا، وفاق نے اپنا 50% نہیں دیا۔ تو ہمارا جو ماضی رہا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ تبدیلی آئے گا اور وہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے، ضرور ڈالیں گے۔ جہاں تک آئی جی کی بات ہے، وہی پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ایک پاکستان ہونا چاہیے جہاں ایک قانون ہے۔ سندھ حکومت اگر اپنا آئی جی تبدیل کرنا چاہے، اس وقت ہمارا آئی جی محنت کر رہا ہے، کام کر رہے ہیں زبردست، لیکن اگر جو بھی وہ کرنا چاہے تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہر ادارہ اور وفاقی حکومت ہم نے ہلنے نہیں دیتے۔ اس سے لا اینڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے میں اثرات ہوتا ہے، اور وہ جو نقصان ہوا بھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ جو ٹائم اور وقت جس میں وفاق صوبائی حکومت سے لڑ رہا تھا، آئی جی کا پوزیشن کنٹروورشل بھی ہو گیا تھا، اور لا اینڈ آرڈر کا آج تک کشمور، شکارپور، ہر جگہ آپ دیکھیں آج تک ہم نقصان بھگت رہے ہیں۔ پنجاب میں 6 آئی جیز تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہمارا کورٹ مینڈیٹڈ لمٹ ہے کہ 3 سال یا جو بھی ان کا ہے، وہاں وہ 2 مہینے بعد تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہ ہوگا تو عوام سوال پوچھیں گے۔ بہتر ہوتا اگر ہر پاکستانی، ہر صوبہ کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا جاتا، اور امید ہے کہ آگے جا کے ایسے ہی ہوگا۔
عمران خان کا منشور پولیس ریفارمز کی بات. عمران خان یہاں آ کے پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے ہمیں پختونخوا کا مثالی پولیس کا ایگزامپل دیتا تھا اور کہا کہ میں پنجاب میں یہ کریں گا. پنجاب میں جو پولیس کا ریپوٹیشن ہے وہ اپنی جگہ، وہ وسیم اکرم پریس ٹریٹمنٹ کے بعد جو اس کا ابھی عزت رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. راشد سلیم صاحب جی راشد صاحب. نو نو ڈالر نہیں، روپیز. دیکھو اگر آپ دوسرا کوشچن پوچھے بھی دونوں کا. فاتح اوکے، جہاں تک آپ کا سوال ہے، پتہ نہیں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سندھ کو 300 روپیہ نہ دیں گے. ایک تو شرم ہونا چاہیے ان کو. عوام ہمارے ڈوب رہے ہیں، کسان کا فصل تباہ ہے، 2.5 ملین ڈسپلیس ہے، اور وفاق جو ہمارا گیس سے ہمارا ریونیو سے چلتا ہے کہہ رہا ہے کہ 300 روپیہ بھی نہیں دے گا. پھر آپ یہ ذرا سوچیں، اگر میرا وزیر اعلیٰ اعلان کرتا کہ ہم ٹیکسز میں اور ریونیو میں 300 روپیہ نہیں دیں گے وفاق کو، غداری کا سرٹیفکیٹس نہیں بانٹے جاتے، پیٹریوٹزم کا شک نہیں پوچھا جاتا. یہ دوگلا نظام بند ہونا چاہیے. جیسے پتہ نہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کے پیسے ہیں، اس ملک کے عوام کے پیسے ہیں، پورے پاکستان سے پیسہ جمع ہو کے اسلام آباد چلتا ہے، اور ان کا ذمہ داری ہے کہ مشکل میں وہ ساتھ دے. اگر وہ نہیں مانتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیں ہمارا حق، ہمارے عوام کو ان کا حق، they are entitled to their rights، پھر وہ کہہ دے. لیکن یہ جو بچکانہ اسٹیٹمنٹس ہیں، غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس ہیں، یا وزیر اعظم صاحب کو ان کو ڈسون کرنا پڑے گا، کہنا پڑے گا استعفیٰ لے کے جواب دہی کر کے، یا ہم سمجھیں گے، پاکستان کے عوام سمجھیں گے کہ یہ عمران خان کا خود خیالات ہے، یہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا خود بیانیہ ہے کہ عام طور پہ جو حق ہے آپ نہیں دیتے، لیکن جب وہ قدرتی آفات سے، سیلاب سے بھی متاثر ہے تب آپ اس قسم کے سیاست کرتے ہو. انسان بنو پھر سیاست دان بنو، انسان بنو پھر وزیر بنو. یہ میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دارانہ اپروچ ہے جو فوراً حل ہونا چاہیے. یہ سیاست کے الگ سے کوئی ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہمیں زیادہ ایسے پیش نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک فیٹف کی ایشو ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اگر حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی اور جوائنٹ اپوزیشن کے امینڈمنٹس مان لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ہم اگلے سیشن میں، اگلے جوائنٹ سیشن میں ہمارے امینڈمنٹس کے ساتھ، مانے ہوئے ساتھ، یہ پاس کر سکتے ہیں. ورنہ ہم سنگین جو ہے اعتراضات بھی اٹھائیں گے. کچھ ہمارے ساتھ اعتراضات ہیں کہ آپ فیٹف کے مت پہ پاکستانی کی بنیادی حقوق میں، پاکستان کے عوام کے انسانی حقوق میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. اگر آپ پولیس کو پاور دیں گے کہ وہ گرفتاری کر سکتے ہیں وارنٹ کے بغیر، پاکستان کے عوام کا اس میں انسانی حقوق کا انڈرمائن ہو جاتے ہیں، ڈیو پروسیس افیکٹ ہو جاتے ہیں. جہاں تک چائنا ہو یا جرمنی ہو، اب اگر آپ سے کام کر رہے ہو، ہم نہ صرف قانون سازی، اس قانون سازی تو ایک پورشن ہے نا، قانون سازی کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ وہ سٹیپس لیا جائے جو ایک امپریشن پورا دنیا میں جائے کہ ایک دوگلا سسٹم نہیں چل رہا ہے اور ہم دہشت گردوں کو پکڑنا چاہتے ہیں، تو بلیک لسٹ سے ہم ہٹیں گے. لیکن ہم بلیک لسٹ یا گرے لسٹ یا فیٹف سے ہمیں ڈرا کے وہ ہم اپنے عوام کے حقوق پہ سودہ بازی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کریں گے. ندی پہنچ سکتے
آپ بڑی آپ سے فوکس کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو یہ الیکشن میں آتے ہیں یا اپنے عوام نے ان کو رد کیا سر ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہم عزت کرتے ہیں، مگر وہ تو آتا ہے اپنا مرید سے اپنا حصہ لینے کے لیے، دینے کے لیے نہیں آتا. اور میں خوش ہوں کہ جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم موجود ہیں. ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن بھی ہوگا. ہم تو چاہیں گے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے کام کریں. اگر ایک اپوزیشن کا ممبر کا علاقہ ڈوب گیا ہے تو وہ بھی سندھ کا حصہ ڈوب گیا ہے، ہم وہاں بھی مدد کرنا چاہیں گے، ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیشہ جہاں قدرتی آفات رہے ہیں اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا. کسی نے نہیں سمجھا کہ کون کس کا ووٹر ہے، کون کہاں کا ہے. ہم نے سب مل کے کام کرنا ہے اور امید ہے کہ وفاق بھی یہی فلسفی اپنایا جائے گا. جیسے کہ سوات میں میرا پارٹی موجود ہے، ملک کٹور پہ کیے ہیں، گلگت بلتستان میں جہاں 2-3 دن پہلے میں نے جب فون پہ بات کیا تھا وہ نقصان ہو رہا تھا، وہاں ہمارے لوگ موجود ہیں. کوشش تو ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں، لیکن سب مل کے اگر ہم کوشش کرتے پھر ہم یہ مسائل حل کر سکتے ہیں. میں ابھی سے کہہ رہا ہوں سندھ حکومت کے پاس یہ وسائل نہیں ہے، یہ فسکل سپیس نہیں ہے کہ ہم جو ہم چاہتے ہیں اپنے متاثرین کے لیے کریں میں وہ کر سکوں. وہ میں آپ نمبر بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں جو فگر سامنے آ رہا ہے جو اس کا نقصان ہوتا تو 67 بلین کا نقصان صرف اس میں فصل کا کمپوننٹ نہیں ہے، اس میں جو لائف سٹاک کا نقصان ہوا ہے، جو گھر کا پکا گھر کا یا کچا گھر کا نقصان ہوا ہے، جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جو امیڈیٹ ریلیف کی ضرورت ہے، وہ نمبر ہے. ہم اپنا پورا ریسورسز اپیل بھی کرتے ہیں کہ جو بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جو بھی بیچ سکتے ہیں، ٹینٹس بیچ سکتے ہیں مچھروں سے بچنے کے لیے، خود عوام کو بچانے کے لیے، ان کا جانور کو بچانے کے لیے، ہیلتھ جس میں آپ دوائیاں ایسٹرا یہ پانی رہے گا، بیماریاں پھیلے گا، اس میں جو بھی پہنچا سکتے ہیں اس مشکل وقت میں ہم اس کا اپریشیٹ کریں گے. ہم بھی ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، اپنے ممبرز بھی ڈونیشنز کر رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے ہم جو بھی ہو سکتا ہے ایک صوبائی حکومت کے لحاظ سے ہم کر رہے ہیں. لیکن ہمارا سب سے بڑا امید وفاق سے ہے. ہم وفاق سے چاہتے ہیں، اسلام آباد سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنایا جائے، وہ ہمارے عوام کو اپنائے اور ان کے دکھوں پہ ازالہ بھی کرے، ساتھ سولیڈائرٹی بھی دکھائے. اور جو ماضی میں رہا ہے پریسیڈنٹ، جو آپ کا ڈیزاسٹر میں اسی قسم کا ڈیزاسٹر میں ایک ایس او پی رہا ہے کہ پاکستان کارڈ بٹے گا، ان کو وہ ملے، وہ ان کا ایکسپیکٹیشن ہے اس وقت. اور کیوں نہیں ایکسپیکٹیشن ہو، کیوں نہیں ایکسپیکٹیشن ہو کہ جب اس قسم کی قدرتی آفات ہوتا ہے اپنا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو آج بھی ہم عمران خان کی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرق نہیں دیکھے گا اور وہ یہ کام کرے گا ضرور. سر حکومت تو بڑے اعتماد سے کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کی ایسی چیزیں سے کچھ نہیں نکلے گا. اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہی ہیں اور یہ سب مل کے صرف فضل الرحمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب عوام جو ہے جو تنگ آئے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ سے وہ اب اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ اگر اے پی سی سے کچھ نہیں نکلنا ہے تو حکومت پھر اتنا پریشان کیوں ہے؟ ہمارے خلاف کیسز اور کورٹ ڈیٹس اور پیشیاں ہمارے اپوزیشن کا ساتھیوں کے لیے کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ جب بھی اے پی سی کا بات آتا ہے تو اچانک سب پیش بھی کر رہے ہیں نیب کے سامنے، کورٹ کے سامنے. یہ ان کی خوف کی وجہ سے ہے. اس ملک کا مفاد میں ہے نا. اگر ملک کی جماعتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ملک کے عوام کا مسائل کا حل نکالنا چاہے تو اس میں ایک گناہ نہیں ہے، ہمارا حق تو ہے. تو ایک تو جو انلیگل سٹیپس لیا جا رہے ہیں ہمارا قدم کو روکنے کے لیے وہ بند ہو. اگر حکومت کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو دن رات ایک اے پی سی جو اب تک ہوا نہیں اس پہ آج سے تبصرہ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب اپنے آپ کو انسیکیور ہوتے ہو، جیسے یہ حکومت انسیکیور ہے، تانگے مانگے کی حکومت ہے، تو
وہ جب بھی ہم بس آپس بیٹھتے افطاری کھاتے چائے پیتے ہیں تو ان کا نیند اڑ جاتی ہے. اور آج بھی 20 سپٹمبر پہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی APC ہوسٹ کریں گے, اپوزیشن کا بیٹھک ہوگا, ہم سارے جو مختلف رائے ہے وہ سامنے رکھیں گے اور اس پہ مل کے فیصلے لیں گے اور مل کے ساتھ چلیں گے. اگر حکومت کہتے ہیں کہ ہم دھوکے کر رہے ہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے, تو ان کو کامنٹ کرنا کوئی تو تک نہیں بنتا. ہمیں کرنے دے اپنا APC اور ہمارے سامنے یہ ہتھ کنڈے ڈالنے بند کریں. آپ سب کا بہت بہت مہربانی.